الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو میرا اور آپ کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر انس و جان ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ پر، بالخصوص میرے اور آپ کے پیغمبر، کائنات کے رہنما و رہبر، افضل البشر، سب سے بہتر و ابتر، صاحب حوض کوثر، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے مختصر سے وقت میں خطبہ جمعہ کی مناسبت سے وقت کا ایک اہم اور حساس موضوع لے کر میں آپ کے روبرو کھڑا ہوں، اور یہ مسئلہ کئی مسئلوں سے جڑا ہوا ہے۔ واضح طور پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا بنیادی موضوع ہوگا غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے معاملات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا کچھ سلوک کیا اور اسلام نے کیا کچھ تعلیمات دی ہے، اس مسئلے کو واضح کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ شریعت مطہرہ میں انتہائی اہم ایک مسئلہ ہے الولاء اور براء کا۔ ولاء اور براء کا جو مسئلہ ہے وہ انتہائی سنجیدہ اور حساس موضوع ہے، بڑا وسیع موضوع ہے، بڑی پیچیدگیاں اس میں ہوتی ہیں۔ اس موضوع کو سمجھنے کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ دوستی اور دشمنی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو قرآن مجید میں غیر مسلموں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی واضح طور پر تعلیمات فراہم کی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہم ناجائز طریقے سے ان کے ساتھ معاملات کریں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معاملات کو لے کر حسن اخلاق پر منحصر تھا۔
اچھے اخلاق کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاملات کیے ہیں۔ جہاں تک دوستی اور دشمنی کا مسئلہ ہے وہ اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے۔ اسی ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم یہ بنیادی باتیں جاننا بے حد ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس موضوع کی وضاحت ایک خطبہ جمعہ میں ناممکن ہے، اس لیے میں نے اس کو 3 یا 4 جمعہ میں آپ کے درمیان پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ ہر جمعہ اس جمعہ کے ساتھ اس موضوع کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اس موضوع سے متعلق صرف 3 پہلوؤں پر بات کریں گے، صرف 3 پہلوؤں پر 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی جو غیر مسلموں سے متعلق ہے۔ اس موضوع کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہاں پر کئی مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہاں کئی ادیان ہوتے ہیں۔ ان کی بنیادی باتوں کو سمجھ کر چلنا یہ شریعت کا انتہائی اہم مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو لے کر بعض لوگوں نے اتنی نرمی اختیار کی ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست بنا لیے ہیں، اور یہ غلطی پر ہیں۔ اور اس مسئلے کو لے کر بعض لوگوں نے اتنی سختی برتی ہے کہ اللہ کے انہی لوگوں کو لے کر اپنا دشمن ایسا بنائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وہ دھجیاں اڑا دیتے ہیں، تو یہ بھی غلطی پر ہیں۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ ہمارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل ہے، سب سے بہترین نمایاں ہے۔ جو لوگ دشمنوں کے ساتھ نرمی اختیار کرتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں، اور بیجا سختی اختیار کرتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسئلے میں کیا موقف ہے، ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الاسراء کی آیت ہے، آیت نمبر 107۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو مسلمانوں کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، غیر جانوروں کے لیے بھی، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے ہم نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے سامنے پیش کیا، امت محمدیہ کو دیا، کہا کہ میں سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جب کبھی کسی کی کوئی شکایت آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جاتی، آپ کی خدمت اطہرہ میں پیش کی جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے ساتھ فیصلہ فرماتے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ کبھی کبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ انصاف کا تقاضا جب آتا ہے، حسن سلوک کا تقاضا جب آتا ہے، تو یہاں انسانیت کو دیکھا جائے گا، بلکہ مذہب کو نہیں دیکھا جائے گا، یہاں دین کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ انسانیت کو دیکھا جائے گا۔ یہی تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، مکۃ المکرمہ کی زندگی آپ گزار رہے تھے۔ ابتدائے اسلام کے حالات جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے مکے کی سرزمین پر جو اسلام قبول کرتے تھے ان کے اوپر مختلف مظالم ڈھائی جاتے، ان پر ظلم و زیادتیاں کی جاتی، انہیں مارا جاتا، اور ان کے جسموں کو لوہے کی سلاخوں سے نوچا جاتا، پتھریلی زمینوں پر ان کو گھسیٹا جاتا، رسیاں ان کے گلوں میں ڈال کر ان کو پھانسی کی طرح سزا دی جاتی۔ یہ ساری تکلیفیں اپنی جگہ تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ آئے، تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، کیا آپ نہیں دیکھتے ہمارے ساتھ کیا کچھ معاملہ ہو رہا ہے؟ کیا آپ نہیں دیکھتے ہمارے ساتھ کیا کچھ ظلم ہو رہا ہے؟ ہم چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنے دست مبارک اٹھا کر
ان ظالموں کے حق میں بد دعا کریں جو ظالم ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ کیا صحابہ نے کوئی غلط بات کہی تھی؟ نہیں میرے بھائیوں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بات کا مطالبہ کیا تھا کہ یہ لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، لہذا آپ ان کی ہلاکت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا فرمائیں۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 2590 پر 9 کے تحت بیان فرمائے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا مطالبہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنے لگے؟ انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، کہ میں لعنت بھیجنے والا بنا کر بھیجا نہیں گیا ہوں بلکہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیسے حالات تھے صحابہ کرام پر؟ کیا کچھ ظلم و زیادتیاں نہیں ہو رہی تھیں؟ کیا کچھ پریشانیاں نہیں ہوئی تھیں؟ بیوی کو شوہر سے جدا کیا گیا، شوہر کو بچوں سے جدا کیا گیا، اولاد کی وہاں کوئی پرواہ نہیں تھی، طرح طرح کی تکلیفیں۔ ایسے وقت میں بھی چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں پر، ان مشرکوں پر، ان یہود و نصارہ پر چاہے تو آپ بد دعا کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انی لم ابعث لعانا، میں لعنت بھیجنے والا بنا کر بھیجا نہیں گیا ہوں بلکہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انسانیت بھرا جملہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموشی اختیار کر گئے۔ ایسا ہی ایک اور مسئلہ میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2524 کے تحت بیان فرمایا ہے۔ ایک تفصیلی حدیث ہے جس کو کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، اور ایک قبیلے کے یہ بڑے تھے، دوس قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے یہ یعنی اس کو ماننے والے اس میں سے ایک فرد تھے، اور انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی، ایک اللہ کی طرف دعوت دی، لیکن قبیلے دوس کے لوگوں نے انکار کیا، ان کی دعوت کو جھٹلایا۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو انکار کیا۔ دراصل وہ دعوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، تو طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر غصہ آ گیا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی قوم والوں کو وہ دعوت پیش کی ہے جو دعوت آپ نے ہمیں دی، وہ دعوت پیش کی ہے جو دعوت انسان کے لیے نجات کے لیے کافی ہے، وہ دعوت میں نے پیش کی جو دعوت اللہ رب العالمین نے سارے قرآن مجید کا حصہ بنا کر پیش کیا، لیکن میرے قوم کے لوگ میری دعوت کو جھٹلا رہے ہیں، میری بات کا انکار کر رہے ہیں، وہ اب ماننے والے نہیں ہیں۔ لہذا آپ سے میں یہ گزارش کرتا ہوں، آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر میرے قبیلے کے حق میں بد دعا فرمائیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے، لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہاتھ اٹھائے ہیں تو یہ ہلاک و برباد ہو کر رہیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بد دعا کرنے والے ہیں۔ لیکن ہاتھ اٹھائے تو صحیح، لیکن آپ کے لسان مبارک سے، آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اللہم اہدی دوسن، اللہم اہدی دوسن، اے اللہ اہل دوس کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ دوس قبیلے والوں کو ہدایت عطا فرما، وَأْتِ بِهِمْ، اور انہیں اس طرف لے آ، یہاں لے آ۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے حق میں فرمائی؟ غیر مسلموں کے حق میں، جو مشرک تھے، یہود و نصارہ میں سے تھے، اور یہ اسلام کے انکار کرنے والے تھے، کفر پر اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ایسے لوگوں کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی دعا فرما رہے ہیں۔ تو ان حدیثوں سے، ان تعلیمات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تو ہے ہی کہ ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک کیا، ساتھ میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رہتی دنیا تک آنے والے ایک ایک امتی کو آپ نے ایک انتہائی جامع پیغام دیا ہے، انتہائی جامع نصیحت کی ہے۔ ان سے متعلق، اوروں سے متعلق وہ نصیحت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کو امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی سنن میں حدیث نمبر 1924 کے تحت بیان کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو رحم کرنے والے ہیں ان پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ رحمان کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں جو رحم کرنے والے ہیں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی رحم فرماتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ لوگوں تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ یہاں کون مراد ہے؟ مسلمان بھی مراد ہیں، غیر مسلمان بھی مراد ہیں، مشرک یہودی سب یہاں مراد ہیں۔ کیوں؟ یہاں انسانیت کی بات ہو رہی ہے۔ زمین پر کون صرف مسلمان ہی رہتے تھے؟ سارے لوگ رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات یہاں بیان فرمائی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ تو یہ انتہائی بنیادی تعلیمات ہیں جس کو آج ایک امت محمدیہ کا ہر فرد سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ہم 3 پہلوؤں کی جو بات کرنے والے تھے ان میں سے ایک پہلا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کوئی ہمارا عہد و پیمان ہوا ہو تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ کسی بات پر غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا اگریمنٹ ہوا ہو تو اس کو پورا کرنا چاہیے، کچھ وعدہ ہوا ہو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ تو غیر مسلم ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اس کے ساتھ اگر اس کے وعدے کو توڑ دوں، اس کے عہد و پیمان کو توڑ دوں اور اس کے ساتھ جو میرا اگریمنٹ ہوا ہے اس کو میں نکال دوں، اس کو توڑ دوں تو اللہ کے یہاں مجھے گناہ نہیں ہوگا، ایسا نہ سوچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کے ساتھ عہد و پیمان کو پورا کرنے پر اجر و ثواب بیان کیے ہیں اور یہ مومنوں کی پہچان بتائی گئی ہے۔ کئی معاملات میں ہمارے درمیان بھی آج کل اگریمنٹس ہوتے ہیں، کبھی زمین کے مسئلے کو لے کر، کبھی کسی جماعت کے مسئلے کو لے کر، کبھی کسی قوم کے مسئلے کو لے کر، کبھی کاسٹ وغیرہ کو لے کر، کیونکہ ہم اسی ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں ہم سے زیادہ آبادی غیر مسلموں کی ہے۔ اور غیر مسلموں کے سلسلے میں یہ بات آپ کو ضمناً بتاتا چلوں کہ ان میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی قسم وہ لوگ جو شرارت پسند ہوتے ہیں، فتنہ پرور ہوتے ہیں، ان کا کام ہی شرارت کرنا، ان کا کام ہی فتنہ مچانا، ان کا کام ہی لڑائیاں جھگڑے دنگے فساد کروانا، یہ اسلام کے دشمن ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ الگ ہے۔ اور ایک دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اسلام سے محبت رکھتے ہیں اور کبھی وہ لڑائی جھگڑا پسند نہیں کرتے، مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں، اتنی گہری محبت کہ وہ انہیں اپنے مال کا، اپنی جان کا، اپنی دوستی کا، اپنا ہر ایک جو اہم حصہ ہے اس کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں ایسے نہیں ہیں غیر مسلم؟ بہت سارے غیر مسلم ایسے آپ کو ملیں گے جو امن پسند ہیں، جو عافیت چاہتے ہیں، فتنہ فساد نہیں چاہتے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ الگ ہے۔ تو اس بات کو ہم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا جو پہلو ہے وہ عہد و پیمان سے متعلق ہے۔ جب کبھی غیر مسلموں کے درمیان اس طرح کا کوئی اگریمنٹ ہو جائے، اس طرح کا کوئی عہد و پیمان ہو جائے تو اس کو پورا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی میں آپ کی پہچان ہے، آپ کے ایمان کی پہچان ہے، آپ اس نبی کے امتی ہونے کی پہچان ہے جو نبی غیروں کے ساتھ عہد و پیمان کرتے تو اس کو پورا کیا کرتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہے عہد و پیمان کو لے کر۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ رازدار کس کو کہتے ہیں؟ کسی کا سیکرٹ اہتمام کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، امانت کے ساتھ اپنے پاس رکھنے والے کو رازدار کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راز کی باتیں اسی صحابی کو شیئر کیا کرتے تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے رازدار ہیں۔ اس صحابی کا میں آپ کو واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ ایسے جلیل القدر صحابی اسلام کی جو پہلی جنگ پیش آئی، جنگ بدر، اس جنگ میں غائب تھے، اس جنگ میں وہ شریک نہیں ہو سکے۔ تو پوچھنے پر لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ آپ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، جبکہ سارے صحابہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور سارے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا ہے،
ایک اللہ کو مانا ہے تو کافروں کے خلاف انہوں نے لڑائی کے لیے اس میں حصہ لیا ہے، لیکن آپ اس میں شریک نہیں رہے۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد سفر پر نکلے ہوئے تھے، درمیان میں ہمیں کافروں نے، مشرکوں نے پکڑ لیا، کہا کہ کہاں جا رہے ہو، اور معاملہ لمبا ہوتا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا، ہم سے یہ عہد و پیمان لیا گیا کہ تم مدینہ جاؤ، اور مدینہ جانے کے بعد اگر آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ملاقات ہو بھی گئی تو آپ ان کے ساتھ رہ لیں، کوئی معاملہ نہیں، لیکن اگر قتل کا، جنگ کا کوئی مسئلہ آئے تو آپ ان کے ساتھ ہمارے خلاف نہیں لڑیں گے۔ یہ معاملہ، یہ عہد و پیمان لیا گیا، جبکہ بظاہر یہ عہد و پیمان کیسے لگ رہا ہے آپ کو؟ کیسے لگ رہا ہے؟ آپ غور کر کے دیکھیں۔ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام والوں کے ساتھ، اہل اسلام کے ساتھ مل کر اگر لڑائی کی بات آئی تو آپ ہمارے ساتھ نہیں لڑیں گے، آپ ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہمارے خلاف لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ یہ عہد ہوا، یہ ایگریمنٹ ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ مدینہ آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، راستے میں کافروں نے ہمیں پکڑ لیا، اور اس عہد و پیمان کی بنیاد پر انہوں نے ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ اب تم واپس لوٹ جاؤ، جنگ میں شرکت نہ کرو، اور ان کافروں کے خلاف ہم اللہ کی مدد مانگیں گے، اللہ کی نصرت طلب کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں، یعنی جنگ میں ان لوگوں کو شریک ہونے سے روک دیا، منع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافروں کے ساتھ عہد و پیمان کر کے آئے تھے، کافروں کے ساتھ اگریمنٹ کر کے آئے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جنگ کرنا یہاں اسلام کے لیے ایک فائدہ مند چیز تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اہم فائدے کے اوپر کس چیز کو ترجیح دی؟ اگریمنٹ کو، عہد و پیمان کو۔ لہذا مسلمانوں، آج تمہاری وجہ سے اسلام بدنام ہوتا جا رہا ہے، ہمارے اخلاق کی وجہ سے اسلام زمین میں مسمار ہوتا جا رہا ہے۔ ہم کتنی زبان کے ساتھ کتنے عہد و پیمان کرتے ہیں، کتنے وعدے کرتے ہیں، سارے جھوٹے وعدے ثابت ہوتے ہیں، اور آج غیر مسلموں کا یقین و بھروسہ مسلمانوں سے اٹھتا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم عہد و پیمان کے پکے نہیں ہیں۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسی نبی کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس نبی کے تو اخلاق ہی ہرگز نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سن 6 ہجری کا موقع ہے، صلح حدیبیہ کا ایک مشہور واقعہ پیش آیا ہے، کافروں کے ساتھ اس میں بھی صلح کی گئی تھی، اگریمنٹ لکھوایا گیا تھا، عہد و پیمان لیا گیا تھا۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سامنے رہ کر کافروں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اور آپ نے صرف اگریمنٹ نہیں کروایا، معاہدہ ہی نہیں کیا، بلکہ اس پر قائم رہے، جمے رہے، جبکہ اس صلح حدیبیہ میں کئی ایسی کنڈیشنز تھیں جو مسلمانوں کے حق میں نقصان دہ ثابت ہو رہی تھیں۔ یہی وجہ تھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ غیظ و غضب میں آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم ہی حق پر ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب حق پر ہیں تو ان کافروں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، ان غیر مسلموں سے دب کر رہنے کی کیا ضرورت ہے، اور اس طرح اگریمنٹ کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اجازت دیں، ہم میدان میں کودنے کے لیے تیار ہیں، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے ہم چھترے چھڑا دیں گے، ہم اس بات پر تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تعلیم دی کہ عمر سنجیدہ ہو جاؤ، غصے کو قابو میں رکھو، میں جو جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، میں جو جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنتے ہی خاموش ہو گئے، آپ کا غصہ قابو میں ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ واقعہ میں بیان کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کبھی کسی مسئلے میں اگریمنٹ کیا جا سکتا ہے، عہد و پیمان کیا جا سکتا ہے، وعدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو پورا کرنا ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ کاروبار کو لے لیں، رشتوں کو لے لیں، کسی اور معاملے کو لے لیں، ہر معاملے میں، ہر میدان میں آج مسلمان عہد و پیمان توڑنے والا نظر آ رہا ہے، وعدوں کو پورا نہیں کرتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ وعدوں کو پورا کیا جائے۔ دوسرا پہلو ہے غیر مسلموں کے ساتھ انصاف کیا جائے۔
میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں بھی کئی ایسے معاملے ہوتے ہیں، ایک مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان وہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم بھی غلطی پر اڑے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم ظلم کا ساتھ دیتے ہیں اور اپنے برادری کو ترجیح دینے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمان کا سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ مسلمان ظلم پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہرگز نہیں ہے، جو انصاف پر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ساتھ دیا کرتے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اس سے غیر مسلم بھائیوں کو بھی یہ سبق ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے عمدہ تھے۔ آج جو غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، یہ انتہائی گھٹیا سلوک ہے، انتہائی برا سلوک ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سلوک غیروں کے ساتھ نہیں کیے تھے، غیر مسلموں کے ساتھ نہیں کیے تھے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی طاقت نمایاں ہو رہی تھی، اور کئی علاقوں کو انہوں نے فتح بھی کر لیا تھا۔ خود مدینے کی بات لے لیں، مدینہ طیبہ کے اندر کئی کافر موجود تھے، منافق موجود تھے، یہودی موجود تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ساری زندگی میں اپنی ذات کے لیے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، اور دوسروں کے لیے بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکماً قرآن مجید میں نازل فرمایا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ کے لیے حق پر قائم ہو جاؤ اور انصاف پر گواہی دینے والے بن جاؤ، انصاف کا ساتھ دینے والے بن جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی عداوت، نفرت، دشمنی، کسی جماعت کی عداوت، نفرت، دشمنی تمہیں انصاف کرنے سے روک نہ دے۔ کیوں؟ انصاف کرو، کیونکہ انصاف تقوی کے قریب ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، ذرے ذرے کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اللہ رب العالمین یہ بات بیان کر رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انصاف کا ساتھ دینے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ انصاف مسلمان کی طرف رہے، چاہے وہ انصاف غیر مسلمان کی طرف رہے، دونوں کی طرف اگر انصاف رہے، دونوں میں سے جس کی طرف انصاف ہے اس کا ساتھ دینے کی یہاں اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر سیٹلمنٹس کے دوران کہیں پر معاملے پیچیدہ ہو چکے ہیں، صلح کروانے کا مسئلہ ہے یا پھر ان کو دبانے کا مسئلہ ہے، ان کو قابو میں لانے کا مسئلہ ہے، اللہ کے لیے ایسے لوگ جو سیٹلمنٹس کرتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ وہاں برادری کو ترجیح نہیں دینا چاہیے، وہاں دین کو، اسلام کو ترجیح نہیں دینا چاہیے، بلکہ اسلام کو ترجیح دیں، بلکہ انصاف کو ترجیح دینے کی بات یہاں بیان کی گئی ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کی تفسیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3414 کے تحت یہ حدیث بیان فرمائے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ لایا گیا، اور وہ یہودی کا مقدمہ تھا۔ ایک شخص یہودی تھا اور بازار میں لوگوں کو اپنا سامان دکھا رہا تھا، اپنا مال بتا رہا تھا تجارت کی غرض سے۔ تو اتنے میں کسی نے پوچھ لیا کہ یہ سامان ایسا ہے ویسا ہے، تو اس وقت یہودی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں میں برگزیدہ بنایا ہے، یعنی وہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے تھا، اس لیے اس نے یہ جملہ کہا کہ اس ذات کی قسم جو سارے انسانوں میں اللہ نے موسیٰ کو فوقیت عطا فرمائی ہے، یعنی وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر۔ اتنے میں وہاں ایک صحابی موجود تھے، ان کو برداشت نہیں ہوا، وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اس یہودی کے سامنے آ گئے، کہنے لگے کیا تو جانتا نہیں ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں، ابھی زندہ ہیں، تو موسیٰ کا نام لے کر اللہ کی قسم کھا رہا ہے۔ تو یہ معاملہ پیچیدہ ہو گیا، بحث و مباحثہ ہونے لگا۔ اتنے میں یہ جو صحابی تھے، مسلمان جو تھے، انہوں نے یہودی کو ایک تھپڑ مارا،
ایک چاٹا رسید دیا، اور وہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور اسے معلوم تھا کہ انصاف بڑے بڑے درباروں میں بھی نہ ملے، کائنات کے امام کے دربار میں انصاف ہوتا ہے۔ اس لیے وہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک ساتھی نے میرے منہ پر تماچا مارا ہے، میرے منہ پر تپڑ رسیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو بلاتے ہیں، معاجرہ طلب کرتے ہیں، سارا معاملہ سنتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے لوگوں میں برگزیدہ بنایا ہے، اس بات پر بحث ہو گئی اور میں نے تماچا مارا، میں نے تھپڑ مار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے بدل گیا، صحابی سے کہنے لگے، اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبیوں کو ایک دوسرے پر فوقیت دیتے ہو؟ یاد رکھو، حشر کے دن ایک سور پھونکا جائے گا، اس سور کے پاس سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا، وہ سور پھونکا جانے کے بعد سب سے پہلے اگر کسی کو ہوش آئے گا تو میں رہوں گا، اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش کیا بھی ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئے تھے، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ یہاں بے ہوش کرے گا کہ نہیں کرے گا، میں نہیں جانتا۔ یہ بات کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کمی آنے سے روکا، دوسرا یہ کہ غیر مسلم یہودی کو انصاف دلایا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ آج ہمارے سے ایسا ہو رہا ہے؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں، جو عہدہ اور منصب پر لوگ ہیں، کیا فیلنگ میں جی رہے ہیں؟ ان کو اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو ختم کرو، انصاف کا ساتھ دو، جس کو اللہ نے بیان کیا، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ غیر مسلموں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سلوک ہیں، یہ آداب ہیں، یہ احترام ہے، یہ احترام انسانیت ہے، اس کو ہر مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرا پہلو، غیر مسلموں کی جان کی حفاظت اسلام کے اندر بیان کی گئی ہے۔ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ اسی مسئلے کو لے کر کئی غیر مسلموں نے سوشل میڈیا پر یہ خبریں پھیلا دیے کہ غیر مسلم کی، کافر کی جان کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے یہ لوگ ہمارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اسی لیے یہ لوگ ہمارے ساتھ جانوروں کا سلوک کرتے ہیں، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت کو واضح کیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، غیر مسلموں کے ساتھ معاملے کرنے والوں، غیر مسلموں کے درمیان رہنے والوں، زندگی گزارنے والوں، ان تعلیمات کو اچھی طرح سمجھ لو، کیونکہ اسی میں اسلام کی شان ہے، تمہارا وقار ہے، مسلمانوں کی آن بان شان انہی تعلیمات میں سے ہے، لہذا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان کی جان کی جتنی قدر ہے، اتنی ہی قدر اسلام میں غیر مسلم کے جان کی بیان کی گئی ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ اور جو لوگ اس طرح کے پروپیگنڈے سوشل میڈیا پر پھیلاتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، لڑائیوں کے زور پر پھیلا ہے، ایسے لوگوں کو نفرت کا آئینہ اتار کر اور صاف و شفاف آنکھوں سے ان عبارتیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ان تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، جو تاریخ کائنات کے رہبر اور رہنما کی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیونکہ یہی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، اسوہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہی اسلام ہے، آپ کے جو اخلاق ہیں وہی اسلام ہے، ہم اسی پر مانتے ہیں، اسی پر چلتے ہیں، اسی کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، اس کے بغیر ہمارے مسلمان میں کا میم بھی ہمیں پسند نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں آیت نمبر 3 میں فرما رہا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نفس کو جو کہ قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ناحق قتل مت کرو، کسی بھی جان کو، وہ جان چاہے مسلمان کی ہو، چاہے غیر مسلمان کی ہو، مشرک کی ہو، یہودی کی ہو، نصارہ کی ہو، مجوسی کی ہو، کسی کی بھی جان ہو، جان ہے۔ ناحق قتل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور جو ناحق قتل کرتا ہے اس کو کبیرہ گناہوں میں سے بلکہ اکبر الکبائر میں بیان کیا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ بیان کیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اب ہمارے پاس جو طبقہ اللہ کے ان دشمنوں کو لے کر سختی برتنے والا ہے، وہ باقاعدہ یہ کہتا ہے کہ کافروں کا خون ہمارے اوپر حلال ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے رہا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اتنی نفرت، اتنی شدت اللہ نے بھی منع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے۔ اور جو لوگ نرمی برتتے ہیں، اتنی نرمی کہ ان کے پاس ان کے غیر اللہ پر چڑھائے ہوئے پلیدے حلوے وغیرہ بھی حلال ہو جا رہے ہیں، تو یہ لوگ بھی غلطی پر ہیں، اللہ نے اس کو بھی منع کیا ہے۔ تو یہاں دیکھیے اس تیسرے پہلو میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جان کو ناحق قتل کرنے پر اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں جو کہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 3 اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس کسی نے ایسے شخص کو قتل کیا جو زمین میں فتنہ فساد کرنے والا نہیں تھا، اور نہ ہی وہ کسی کا مرڈر کرنے والا تھا، کسی کا قاتل تھا، ناحق اس کو قتل کیا، تو مسلمانوں سن لو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے ظالم کو ساری کائنات کے لوگوں کو قتل کرنے کے برابر کہہ رہا ہے۔ اگر ایک انسان کو بچا لیا جائے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو کوئی بھی ہو، ایک جان کو اگر بچا لیا جائے، ساری کائنات کو زندہ کرنے کی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی۔ کتنی پیاری تعلیمات ہیں، کتنی واضح تعلیمات ہیں، اور اتنی واضح تعلیمات کے باوجود آج اسلام کے خلاف لوگ کیسی افواہیں اٹھاتے ہیں، کیسی جھوٹی باتیں کرتے ہیں، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ایک غیر مسلم کی جان کی قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنی ہے، آپ اس حدیث سے جان سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ اہمیت رہنا، گویا کہ اللہ کی نظر میں بھی وہی اہمیت، کیونکہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہی کہلواتا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ زبان سے نکلتا ہے وہ بھی وحی ہے، اللہ کی جانب سے ہے، اس بات پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3160 پر 6 کے تحت بیان فرمایا، قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس کسی نے کسی ایسے غیر مسلم کو ناحق قتل کیا جس کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، جس کے ساتھ اگریمنٹ ہوا تھا، جس کے ساتھ کوئی معاملہ ہونے والا تھا، تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ اور اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے ہی محسوس کی جا سکتی ہے، یعنی ابھی یہاں ہیں 40 سال اگر ہم مسافت طے کریں تو وہاں سے یہاں اتنا جو لمبا مسئلہ ہے، یہاں تک جنت کی خوشبو آتی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو یہ اس سے بھی دور ہو جائے گا جنت سے، تو یہ کہنے کا مطلب ہے۔ تو یہاں ایک اور بات یہ بھی آ گئی پھر جو شروع میں آئی تھی کہ معاہدہ، عہد و پیمان، یہ انتہائی اہم ہے۔ بہت سارے لوگ زمینوں کے مسئلے میں، سیٹلمنٹس کے مسئلے میں، ریئل اسٹیٹ کے مسئلے میں آج کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، بڑی بڑی پراپرٹیز کے پیچھے کئی قتل کے افواہیں موجود ہیں، کئی قتل کے کارنامے موجود ہیں۔ ایک زمین کو ہڑپنے کے لیے اس کو قتل کیا جاتا ہے، اس کے بچوں کو قتل کروایا جاتا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ اور اس میں اچھے خاصے مسلمانوں کا بھی ہاتھ ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، غیر مسلم کی جان ہو یا مسلمان کی جان، ناحق اگر قتل کیا جائے گا، اتنی بڑی وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ انسان کی جان کی اہمیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنی زیادہ ہے، آپ اس ایک حدیث سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں آپ کے پاس صحابہ بھی موجود ہیں، اتنے میں آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، یہ مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، یہ غیر مسلم کا، یہودی کا جنازہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الیست نفسا، کیا یہودی کی جان جان نہیں ہے؟ ہماری ہی جان جان ہے اور یہودی کی جان جان نہیں ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ کہا تھا یہ احترام انسانیت کی تعلیم دینے والا جملہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، ان تین پہلوؤں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کے اندر بہت ساری تعلیمات اس موضوع سے متعلق موجود ہیں، اور اگلے جمعہ میں اور بھی پہلو آپ کے سامنے لاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے، یہ ملک عزیز ہمارا ہے۔ یہاں کے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر چکے ہیں، اور اسی پر عمل کر لیں، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ یہاں بہت سارے لوگ غیر مسلموں کے ساتھ طرح طرح کے سلوک کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں کا ایک طبقہ آج ایسا نکل رہا ہے جو متشدد قسم کا ہے، سخت نفرت کرنے والا، اور وہ طبقہ غیر مسلموں کے ساتھ اتنی نفرت کرتا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کا بھی وہ قائل نہیں ہے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا بھی وہ قائل نہیں ہے، ان کے ساتھ کچھ لین دین کا معاملہ کرنے پر بھی وہ قائم نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے ملک ہندوستان میں یہ نوجوان رہتے ہیں اور چلتے اسی سڑک پر ہیں جس سڑک کو غیر مسلموں نے بنایا ہے، اور کھاتے اسی کھانا ہے جس میں مسلمان اور غیر مسلم نے محنت کر کے وہ اناج اگایا ہے، پہنتے وہی کپڑا ہیں جو مسلمان اور غیر مسلم دونوں نے مل کر بنایا ہے۔ یہ ساری چیزیں استعمال کرنے کے باوجود اتنی سخت نفرت نہ اللہ نے بیان کیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ہاں، اسلام کی بنیادی تعلیم تو یہ ہے، میں بار بار آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ ان کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک ضرور کیا جائے گا، لیکن دوستی نہیں کی جائے گی، دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضکم اولیاء بعض، یعنی اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو۔ کیوں؟ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپ کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے دوستی کا مسئلہ جب آیا ہے تو منع کیا ہے، لیکن انسانیت کا مسئلہ جب آیا ہے حسن سلوک کی تعلیم دی ہے۔ تو جو لوگ اس مسئلے کو لے کر حد سے زیادہ نرمی اختیار کر رہے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں، اور حد سے زیادہ سختی برت رہے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اسوہ یہ اللہ کے یہاں قابل قبول نمونہ ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ کائنات کے لوگوں، ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے سونے جاگنے، آپ کے ہر قول ہر فعل ہر عمل ہر کردار کو تمہارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، تمہارے لیے اسوہ بنایا ہے۔ تو اسی پر عمل کریں، یہی نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان جو کچھ ناچاقیاں ہیں، اختلافات ہیں، انتشارات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو متحد بنائے، نفرتوں سے عداوتوں سے اللہ پاک فرمائے۔ اللہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں انہیں ہدایت عطا فرمائے، انہیں صحیح راستہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے، اسی پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت پر اپنی بے انتہا رحمتیں سلامتیں نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، تابعین تبع تابعین سلف صالحین پر اللہ اپنی رحمتیں سلامتیں نازل فرمائے۔ ہمارے درمیان جو پریشان حال ہیں اللہ انہیں خوشحال زندگی عطا فرمائے، امن و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی والی، اطمینان والی، عمدہ پرسکون زندگی عطا فرمائے۔ جو قرضوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں اللہ انہیں ان سے نجات عطا فرمائے۔ جو ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں میں، چھوٹے بڑے فتنوں میں، چھوٹی بڑے آفتوں میں گھیرے ہوئے ہیں اللہ انہیں بھی ان سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔